والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمدللہ اللہ جل مجدہ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت پیدا فرمائی اللہ پاک کو پہچاننے کی اور اس کی معرفت کی، جو کہ دوسری مخلوقات میں اس درجے کی نہیں. تو انسانوں میں اولیاء اور انبیاء کرام کو جو جس درجے کی معرفت الہی حاصل ہوئی تو اس پر جنات بھی حیران اور فرشتے بھی حیران. لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان بہت سارے غفلت میں ہیں اور وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر کیا خوبی اللہ پاک نے رکھی ہے. اور یہ بھی ہم محبت کے ضمن میں یعنی بات کر رہے تھے تو ایک وجہ جس کی وجہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے پہلے میں نے کئی باتیں عرض کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کی، جس بندے کی، جس شے کی اس کو معرفت ہو، پہچان ہو تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو محبت بھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو اسی لیے جو انسانوں کو ہمیں قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان لے کے آؤ، اور ایمان ظاہر ہے اس کا ابتدائی درجہ ہی پہچان ہے اللہ پاک کی. مثال کے طور پر اللہ پاک رب العالمین ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو ایک وسیلہ، ایک طریقہ محبت حاصل کرنے کا، جیسا کہ میں نے عرض کی تھی، بھئی کان ہے، آنکھیں جس کو بندہ دے گا، سوچے گا، اسی طرح ایک وسیلہ معرفت اور پہچان بھی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں یا ماں اور بیٹا ہے، وہ شروع میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. بچہ جو ہے وہ کسی طرح اغوا ہو گیا یا ہسپتال سے کوئی اٹھا کے لے گیا، یا بھائی وہ جدا ہو گیا آپس میں. اب وہ بھائی ہے یا ماں بیٹا ہے، دونوں جدا ہو گئے. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے. وقت گزرتا گیا. وہ ملتے بھی ہیں کبھی کبھی گلی میں، یا دو دوستوں کی طرح وہ بھائی ملتے بھی ہیں، یا ایک دوسرے کی تھوڑی بہت ان کو ہے کہ بھئی یہ ہمارا دوست ہے. لیکن کئی سال، مثلا 40 سال گزرنے کے بعد وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں آپس میں بیٹھ کر. ایک تیسرا بندہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے بڑی عمر کا، اور وہ یہ راز جانتا ہے کہ یہ دونوں تو آپس میں بھائی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا. وہ جانتا ہے بچپن میں دیکھ رہا تھا یہ دونوں اکٹھے تھے، اب فلاں
یہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ۔ تو وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں جس طرح پہلے بھی ایک طرح کی ان کے اندر تعلق تو تھا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات جو آپ کو پتہ نہیں۔ وہ کیا ہے کہ میں ایسے ایسے رہ رہا تھا، یہ ایک شخص کا نام تھا، ان کے والد کا نام بتاتا ہے، والدہ کا بتاتا ہے، کہتے ہیں ہاں ہاں یہی ہے ہمارے والد، اور یہی ہے، میرے ان کے ساتھ آنا جانا تھا، ایسا ایسا کوئی واقعہ ہوا تو میں جانتا تھا بچپن میں۔ تو اس طرح جو ہے دو ان کے بیٹے تھے، ایک یہ ہوا، ایک کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اب وہ بتاتا ہے کہ تم دونوں اصل میں بھائی ہو۔ جانتے تو وہ پہلے بھی ایک دوسرے کو تھے، لیکن ایک انسان کے طور پر، ایک دوست کے طور پر، لیکن جہوں ہی اس نے بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہو، یا اس کی ایسے واقعات بھی تاریخ میں ہوئے ہیں کہ ماں بیٹے کو نہیں پتا کہ وہ ماں بیٹا ہے، کسی اور نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ تو بھئی اتنی دیر سے جو جدا ہو گئی، تب دونوں کو یہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ جو ہی اس نے بتایا کہ آپ بھائی ہو، یا وہ ماں بیٹے کو بتایا آپ جو ہے ماں بیٹا ہو، یا وہ وقت یاد کریں جو قرآن مجید میں قصہ آتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ ان کو پتہ تو تھا میں جدا ہو گیا ہوں، لیکن جو ہے یہ بتا اب ان کی عمر کتنی زیادہ ہوگی، کتنے سال بعد، وہ 40 سال بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے وہ اپنا مل رہے ہیں، اپنا یہ چیزیں، یا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اب وہ ایک دوسرے کو اس طرح نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے بہت سارے لوگ آئے تھے آپ کو، جب قحط پڑا بہت سارے لوگ گندم اناج لینے کے لیے آئے مختلف علاقوں سے مصر میں، لیکن یہ جب قافلہ آیا جن میں ان کے بھائی بھی تھے، تو اس وقت تو پتہ نہیں یہ قافلہ ہی تھا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچپن سے ہم جو میں جدا ہوا ہوں یہ میرے بھائی ہیں، تو آپ نے پھر ان کو پر ایک خاص شفقت کی، ان کو ٹھہرا لیا، ان کو دعوت کی، ان کے ساتھ خاص طریقے سے پیش آئے، ان کو اور بھی اپنا چیزیں دی۔ اسی طرح جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اتنی بڑی اس کو اللہ پاک نے عظمت دی ہے، تو ان کا بھی حال اور ہو گیا۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے، یہ مثال دینے کا، کہ وہ جو پہلی میں مثال دے رہا تھا، بھئی دو بھائی ہیں، پتہ کوئی نہیں، کوئی تیسرا بتاتا ہے، اسی طرح ماں بیٹا ہے، کتنا تعلق ہے لیکن پتہ کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں، تو وہ تیسرا بندہ بتاتا ہے، اس وقت ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک دم محبت جو ہے وہ جوش مارتی ہے، اور وہ وہیں بیٹھے ہیں لیکن اٹھ کے پھر ملتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا بھائی ہے، روتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے، بڑا روئے، ایک شدید ایک قسم کا ان کا لگاؤ، ایک محبت جو تھی۔ اسی طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی بڑی محبت تھی، جب پتہ چلا یہ میرے بھائی ہیں تو ان کے وہ جذبات جو ہے وہ ابھرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک طرح تو ایک دوسرے کو ایک انسان کے طور پر وہ پہلے بھی جانتے تھے، بیٹھتے اٹھتے تھے، تو اب یہ جو یکدم یہ جو محبت پیدا ہو گئی اور وہ اٹھ کے رو رہے ہیں، اٹھ کے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ جانے دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ تبدیلی، یہ وہ جو محبت کا ایک نیا درجہ یہ پیدا ہوا، یہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ اس وجہ سے کہ جانتے تو وہ پہلے بھی تھے تھوڑا بہت،
پہچان کی وجہ سے، کہ پہلے یہ پہچان نہیں تھی کہ یہ ہمارا بھائی ہے، پہچان نہیں تھی، اس کو معرفت بھی کہتے ہیں۔ اس طرح وہ ماں بیٹا جانتے تو وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، بچہ ہے، لیکن جب یہ پہچان ہوگی ہمارا رشتہ اصل میں کیا ہے، ایک بھائی ماں بیٹے کا ہے، تو وہ پھر اور معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح بھائی کو بھائی کی پہچان ہو گئی تو وہ اور معاملہ ہو گیا، لیکن وہ تیسرے بندے نے جو ہے وہ تعارف کرایا، پہلے وہ اور طرح معاملہ تھا، لیکن جب پہچان ہو جاتی ہے، معرفت۔ اسی طرح جو ہے یہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ٹیلی فون ہے، یہ چیزیں ہیں، ان میں اب جس بندے کو وہ نیا ٹیلی فون آتا ہے، کوئی چیز تو ہے تو ٹیلی فون، سارے ہی ٹیلی فون، لیکن جب وہ اس کو بتایا جاتا ہے، پہچان کرائی جاتی ہے، یہ مارکیٹنگ کیا کرتے ہیں، یہ جو سیلز کرتے ہیں یا تشہیر کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پہچان کراتے ہیں، بھائی یہ دیکھو اس کے اندر یہ فیچر ہے، اس کے اندر یہ ای میل ہے، اس کے اندر جی آپ نے یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر یہ ہے، یعنی اس کی صفات کی وہ جو چیز ہوتی ہے اس کی معرفت زیادہ ہوتی، جو وہ زیادہ ہو تو وہ بندے اس کے ساتھ لگاؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے مختلف جو چیزیں ہیں جتنی، وہ بندہ جو پہچان ہوتی ہے تو دوسرے بندے کے لیے اس کو احساس نہیں، اس کو جس کو پتہ نہیں، جس کو پہچان نہیں، اس کے لیے وہ ویلیو نہیں، دوسرے کے لیے بہت ویلیو ہے۔ یہ بڑی بڑی جو یہ لگتی ہیں بازار، اس میں بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پرانی چیزیں ہو گئیں، جس طرح اینٹیک چیزیں ہو گئیں، اب وہ دوسروں کے لیے بیکار ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہی پہچان کسی کو ہو جائے، بھئی یہ تو فلاں پینٹر کی ہے، یہ تو فلاں صدی کی ہے، جو ہی پہچان ہوتی ہے تو وہ لگاؤ اس کا، یہ تو بہت اہم چیز ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں ہو سکتا ہے، لاکھوں کروڑوں تک جا پہنچے، لیکن پہلے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے، پہلے وہی چیز وہ پڑی ہوئی ہے ادھر، اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کے بارے میں بھی انسان کا رویہ جو ہے ایسے ہے، جس طرح بنتا ہے فون ہو، گاڑی ہو، چیز جس کو جو اب ایک چیک ہے، اب جس بندے کو دیہات میں مثلا ان کو چیک کے بارے میں نہیں پتہ، ان کے لیے ایک کاغذ ہے، پھر اس پر 1 کروڑ روپے کا لکھا ہوا ہے، اس کو 100 روپے کا نوٹ دیں تو اس کے لیے زیادہ قیمت ہے اس کی، وہ کہے گا بچہ بھی 100 روپیہ لے گا، وہ کاغذ چیک والا دے دیں، وہ اس کو جو ہے وہ اس کے لیے کاغذ ہے، وہ کہے گا یہ میں نے یہ نہیں لینا، مجھے جو ہے یہ 100 روپیہ دے دیں، لیکن اس پہ 1 کروڑ روپیہ لکھا ہوا ہے، لیکن جس کو پہچان ہے چیک کی، وہ کہتا ہے ہاں یہ تو 1 کروڑ روپیہ ہوا میں، وہ اگر 1000 بھی ہو، 10,000 بھی ہو، 15,000 20,000 بھی ہو، وہ تو کہتا ہے لے جو، لاکھ ہو وہ کہتا ہے لے جو، یہ بھی میں یہ لوں گا۔ تو یعنی پہچان ہو جانا یہ بھی ایک سبب ہے کہہ لیں، یا ایک وسیلہ ہے یعنی محبت حاصل کرنے کا۔ اس لیے جو ہے آپ دیکھ لیں، اب یہ آپ نے مثالیں آپ نے دیکھ لی، دنیا میں جس کو جو پہچان کرائی جاتی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، بعض دفعہ وہ صحیح چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اب عام لوگوں کو یہ تعارف ہے کہ جنات جو ہیں یہ جی بڑی مدد کرتے ہیں، یہ جی بڑے مطلب ہمارے بڑے بڑے کام ہوں گے، ان میں کوئی فیچر ہے اس طرح کا، تو لوگ حاصل کرنے کی اور ان کے طرف کھچاؤ کی ہمارے پاس بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ اب ان کا وہ زیادہ مشہور ہے، حالانکہ فرشتے جو ہیں وہ زیادہ مدد کرنے والے ہیں، زیادہ جو ہے طاقتور ہیں، زیادہ جو ہے وہ یعنی بہتر ہیں، وہ ہر طرح، تو لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ دنیا کی جتنی سمجھ آئی بندے کو، وہی کھانا پینا یہ چیزیں، وہ اس کو تھوڑی بہت پہچان ملی تو اس کو پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت ہو جاتی اس کو۔ آخرت کی جو ہے وہ پہچان کوئی نہیں، لیکن جن لوگوں کو پہچان ہوئی اس کی، ان کی یہ محبت جو ہے وہ آخرت کے لیے چلی گئی، دنیا کو انہوں نے سوچا یہ تو عارضی چیز ہے، یعنی اس کے فیچر، اس کی چیز۔
تو اسی طرح اصل میں ہوتا ہی ہے کہ وہ جس طرح بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک کی تو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اس طرح کہ اللہ پاک ہر اس طرح کے رشتے سے پاک ہے، لیکن اللہ بندے کا ایک بندگی کا ایک رشتہ ہے، ایک تخلیق کا رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ہمارا بھی حال اصل میں یہی ہوا ہے، وہ جو دو بھائی ہیں، باپ بیٹا ہیں، ماں بیٹا ہیں، ہمارا بھی حال سمجھ لے، معاملہ ہمارا ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم بھی پیدا تو اللہ پاک نے کیا، جس طرح وہ ماں سے بیٹا پیدا ہوا، باپ سے بیٹا پیدا ہوا، تو ہمیں تخلیق تو اللہ پاک نے کیا۔ اب آگے ہم عالم ارواح سے اس دنیا میں، اب وہ سارا بھول گیا ہمیں، کوئی تھوڑا سا یاد یا بالکل غفلت سی ہو گئی اپنا۔ یہ ہماری جو ہے وہ کہتے ہیں نئے نئے یار اور نئی نئی دوستیاں اور نئی ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم نے دیکھا دنیا کو، یہاں کی چیزوں کو، یہاں کے احوال کو، بس ان کی جو پہچان ہوتی گئی، ہمیں اس سے جو ہے وہ محبت جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ ہم لوگ جو ہے نا گاڑی سے ہم محبت کرتے کیونکہ وہ چلتی ہے، وہ لے جاتی ہے۔ اگر وہ ایک لوہے کا ایک پیپا ہی ہو تو کون اس کے پاس یعنی وہ کرے گا، وہ اس کی ویلیو وہ نہیں ہے، وہ یعنی جو چیز اس کے فیچر ہیں اس کے ساتھ اپنا چیز، جہاز ہے، پیسہ ہے، نوٹ ہے۔ اب نوٹ ایک کاغذ ہی ہے، مثلا 1,00,000 روپے کا نوٹ ہے یا 5,000، تو وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی یہ صاف ستھرا ہے۔ اب یہ کیوں؟ اب وہ جس کو تو کوئی پہچان نہیں، اس کے لیے تو وہ تو کہے گا میں تو یہی لیتا ہوں صاحب، یہ گندا بدبو آ رہی ہے، گندا نوٹ ہے، میں نے یہ بدبو آ رہی۔ لیکن جس کو پہچان ہے وہ کہے گا چاہے اس سے خوشبوئی آ رہی ہے یہی ٹھیک ہے، کہ اس کو پتہ ہے اس کی وجہ سے یہ کئی مل سکتے ہیں، ویلیو مطلب اس کی اور ہے، چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ ہیرے ہیں، پتھر ہیں، آپ دیکھ لیں پتھر مختلف قسم کے ہیں، اور جس پتھر میں یعنی ہیرا بھی ایک پتھر ہی ہے، لیکن وہ پہلے تو اس طرح نہیں لگتا، لیکن یہ گلاس ہے، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اب ایسے گلاس ہے تو یہ صاف لگ رہا ہے، مطلب چلو اس سے پانی پئیں گے۔ اسی طرح کا ایک پتھر ہے جس میں ہیرا مکس ہوا ہے وہ ہیرا، لیکن ابھی اس کو تراشا نہیں کیا نکال، لیکن ہے سارا ہیرا کا ہیرا، وہ ساتھ پتھر ہے۔ اب جس کو تو پہچان ہے وہ تو کہے گا میں نے یہی لینا ہے، جس کو نہیں وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے، کام آئے گا، یہ کیا کرنا ہے، یعنی پتھر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یعنی وہ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ محبت پیدا ہوتی ہے، محبت وہ ایک جذبہ ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو ہے وہ اس کو استعمال بندہ جس طرح کرتا ہے، جس چیز سے کرتا ہے، اس سے بندے کو نقصان بھی اور بعض مرتبہ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ نقصان اور فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ تو ایک چیز ہے، جس طرح اعتماد ہے، اعتماد تو ایک اچھی چیز ہے نا، لیکن بعض دفعہ ہم دھوکے بازوں پر اعتماد کر لیں۔ اب اعتماد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعتماد تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے دھوکے باز پر کیا، ہم نقصان اٹھا لیا۔ اسی طرح جو ہے یعنی وفا ہے، اسے وفا کی تو ہم وہ تو اچھی چیز ہے۔ اس طرح یہ جذبہ محبت ہے اللہ پاک نے پیدا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملہ کیا ہوا کہ اللہ پاک نے پیدا کیا، اللہ پاک ہی ہمیں چاہتا ہے، ہم آ گئے اس دنیا سے، عالم ارواح سے اس دنیا میں، ہمیں جو ہے وہ نئی نئی چیزیں مل گئی۔ وہ جس طرح وہ جو باپ بیٹے کی جو جدا ہو گئے ہیں، ماں بیٹے کی جدا ہو گئے ہیں، دو بھائی جدا ہو گئے ہیں، دو بہنیں جدا ہو گئی ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ایک دوسرے کا، تو وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو مطلب یعنی ملتے ہوں، لیکن کچھ محبت نہیں ہے، کچھ جذبہ نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی جب عالم ارواح سے ہم ادھر آئے تو ہم سمجھ لیں ہماری وہ پہچان ہی ختم ہے۔ وہاں اللہ پاک نے ضرور پہچان کرائی تھی، لیکن یہاں وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب ہمیں بھی جس طرح ان کو ایک کوئی بزرگ، کوئی بڑی عمر کا بندہ ملا، اس نے پہچان کرا دی، اتنی کرا دی کہ بھئی ان سے اتنی محبت، وہ جان دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہاں بھی بندے کو کوئی ایک بندہ چاہیے، ایک ولی چاہیے۔ یا پہلے زمانے میں اب انبیاء علیہ السلام کو تو سلسلہ ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی رب کی پہچان کرائی جس کی وجہ سے لوگوں نے جانیں دے دیں، گردنیں دے دیں،
اور مال لٹا دیے، ہر چیز لٹا دی، وہ صرف پہچان کرائی۔ کیا پہچان کرائی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ان کو جو صحیح معبود بھائی یہ جو بت وغیرہ ہیں ان کا یہ فیچر نہیں ہے، ان میں اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ یہ وہ تمہارے اندر جو جذبہ محبت ہے، وہ جذبہ عبادت ہے، وہ تو صحیح ہے، انسان کے اندر ہے، اس نے کسی نہ کسی کی عبادت کرنی ہے، کسی نہ کسی کو پوجنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، یعنی اس آیت کی تشریح میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، کہ انسان اور جن کو یہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کے اندر عبادت کا جذبہ ہے، لیکن یہ اس کو اختیار ہے، یہ کس کی عبادت کرتا ہے، کرنی ہے اس نے کسی نہ کسی کی۔ اگر وہ اللہ پاک کی نہیں کرے گا تو وہ کسی عورت کی شروع کر دے گا، اس کو پوجے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار و عبد الخمیسہ، کہ تباہ ہو گیا، نامراد ہے کون؟ وہ جو بندہ ہے درہم کا، جو پجاری ہے درہم کا، جو عبادت کرتا ہے درہم کی، روپے کی، دینار کی، اچھے لباس کی، گاڑیوں کی چیز، مطلب جو بندہ اس کو مقصود اور معبود بنا لیتا ہے، یعنی بندے کے اندر یہ جذبہ عبادت موجود ہے۔ اب اس نے استعمال جس کی طرف بھی اس نے کر لیا، اگر وہ اللہ پاک کی نہیں کرے گا وہ کسی نہ کسی کی کرے گا، تو اس نے یہ کرنا ہے۔ تو جذبہ تو الحمدللہ وہ اچھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اول کیا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین جو فیض حاصل کیا، کہ ان کو صرف جو ہے پیدا تو پہلے بھی رب نے کیا تھا، یہ بھی رب ہی کے بندے ہیں، اور اللہ پاک تو یعنی ان کا رب ہے، لیکن وہ بھول ہو گئی، غلط چیزوں کی جو ہے وہ سمجھ لیں پہچان ہو گئی، اور غلط فہمی ہو گئی، کچھ گمراہی کی وجہ سے کچھ، تو پہچان کرائی تو وہ پھر واپس جو ہے وہ آگے، اور اب وہ ان کو اتنی محبت پیدا ہوئی، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو پھر جنہوں نے مان لی اس چیز کو، ان کو پہچان ہو گئی، مان کس کو کہتے ہیں؟ پہچان، جن کو یہ پہچان ہو گئی کہ ہمارا اصل میں پیدا کرنے والا کون ہے، محبت کرنے والا کون ہے، سب کچھ جس کے قبضہ قدرت میں کون ہے، یہ چیزیں، یہ دنیا یہ نہیں ہے، ان کو پھر شدید، اللہ پاک نے فرمایا شدید، یعنی بہت زیادہ، سب سے زیادہ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ فیچر، اب دیکھیں نا فون میں یہ چیزیں، دنیا میں بھی فیچر ہے، دنیا کچھ نہ کچھ صفات ہیں اس میں، مثال کے طور پر وہ کچھ آپ کو دیتی ہے، کچھ اور اس طرح کی۔ اب انسان کو کیونکہ پہچان کوئی نہیں، جو اللہ پاک کے فیچر تو نہیں ہم کہہ سکتے، صفات کہہ سکتے ہیں، جو صفات ہے مقابلہ ہی نہیں کسی شے کی صفتوں کا اس میں، لیکن پتہ کو نہیں ہمیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پرانی چیزیں ہی لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو نئی کا پتہ ہی نہیں کہ بھئی اس میں نئی میں بھئی جہاز اڑ سکتا ہے، وہ پرانا گھوڑا ہی لے کے وہ کہہ رہے ہیں جی یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں بھئی یہ جہاز ان کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے، بھئی یہ گھوڑے سے تو جہاں یعنی مہینوں سفر ہوگا، یہ دن میں جو ہے وہ یہ نہیں جائیں۔ تو وہ مثال دے رہا تھا میں آپ کو کہ ہم آگے جدا ہو گئے پیدائش کے بعد، وہ عالم ارواح سے ہماری روح ادھر آ گئی، اب ہمیں بھی وہ بندہ چاہیے جس کو تو وہ مل گیا، جس نے وہ رب کی پہچان کرا دی، آخرت کی پہچان کرا دی، فرشتوں کی پہچان کرا دی، نبی علیہ السلام کی پہچان کرا دی، تو وہ فوراً جو ہے وہ جو محبت کی جتنی تاریں ہیں، محبت کے جتنے جو ہے وہ رنگ ہیں، وہ فوراً جو ہے وہ اس طرف لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہے، صرف زبانی کلامی کر رہا ہے، وہ بندہ انہی کے پیچھے بھاگے گا جس کی اس کو معرفت ہے، جس کی اس کو پہچان ہے، وہ اس کے پاس جائے گا جتنا اس کو پتہ ہے۔ تو بڑی چیز ہو، اہم چیز ہو، قیمتی چیز ہو، جسے میں چیک کی مثال دی ہے، پتھر کی مثال دی ہے، لیکن پہچان نہ ہو تو وہ یہ، تو ہم جو لوگ محبت چاہتے ہیں، یعنی جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ آنکھ کان جس کو دیں، سوچیں جس طرح مثال کے طور پر جان مال وقت، اسی طرح ایک بڑا وسیلہ اور بڑا ذریعہ وہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ معرفت حاصل کرو اور پہچان حاصل کرو۔ تو جس کی پہچان اگر تمہیں صحیح یا زیادہ مل گئی
اور اللہ پاک میں کیونکہ خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، نبی علیہ السلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، دین ہمارے میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، آخرت میں اللہ پاک نے پہچان کرائی آخرت کی۔ مثلا فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، تمہیں وہی نظر آ رہی ہے، تم وہی دیکھ رہے ہو، سارا کچھ مزہ لطف، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کے بارے میں فرما رہا اللہ پاک، دو صفتیں بیان کی آخرت کی۔ بھئی چلو ٹھیک ہے، تم دنیا تمہیں اچھی لگ رہی ہے، لیکن اب بتاؤ کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کے جو محلات ہیں، دنیا کی جو زمین ہے، دنیا کا جو مٹی ہے، دنیا کا جو عورتیں ہیں، ان کا اور آخرت کی زمین، آخرت کے محلات اور آخرت کی حوروں اور تو کسی سے موازنہ کرو کوئی ہے؟ والآخرۃ خیر، وہ بہتر ہے، ہر لحاظ سے بہتر، تو اچھی چیز۔ وہ ابقیٰ، دوسرے فیچر بیان کیا آخرت کا یہ ہے، ایک تو وہ بہتر ہے، دوسرا بھئی دیر پا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اب دنیا ہمیشہ کے لیے۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ لیں بندے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں کہ جو دیر پا رہنے میں، کہتے ہیں جی مجھے فون وہ دو، مجھے پنکھا وہ جو جی کوئی مضبوط ہو، کوئی نکالے گا یا 6 ماہ بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، تو پتہ ہو کہ بھئی اس کی 10 سال گارنٹی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، تو بندہ کہتا ہے میں نہیں۔ لیکن جب تک اس کو نہیں پتہ معرفت اس کی، تو پھر وہ کہے گا جو سستا ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن جو وہ زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ دیر پا بھی ہے، اچھا بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور نکالے گا بھی 20 سال، اور یہ اچھا بھی کوئی نہیں ہے اتنا، اس کا پتہ کو نہیں کس وقت بند ہو جائے، تو بندہ ادھر جائے گا۔ لیکن اب یہ معرفت کس نے دی؟ مساغت اللہ پاک نے دی، تو آخرت کی معرفت جس کو ہو، نبی علیہ السلام کی ہو، اللہ پاک کی ہو، تو یہ جتنی بھی معرفت ہوگی تو وہ محبت، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی چلو تھوڑا بہت تعلق جتنا بھی بندے کا اللہ پاک سے ہے، نبی علیہ السلام سے ہے، وہ تو ہے ہی ہے، وہ اسی وجہ سے وہ یعنی جو محبت پائی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ پتہ چل گیا کہ جو معرفت جو ہے وہ بڑھے گی، تو جو ہے وہ محبت جو ہے وہ بڑھے گی، اور جس کی معرفت آپ کو ہوئی اس سے، اس لیے دنیا میں زیادہ تفکر کرنا، زیادہ غور و فکر کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کا لامحالہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی محبت آئے گی۔ وہ ایک ہے اس کو استعمال کرنا کہ بھئی آخرت کے لیے، اللہ پاک کے قرب کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اس بندے کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا بیچارہ راہ میں وہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس پر بھی غور کریں، اور اس وسیلے اور اس جو طرز ہے اور اس کے کہ یہ بندہ کرے گا تو وہ اس کو یعنی پتہ چلے گا، یا وہ محبت یعنی بڑھے گی۔ ایسے ہی نہیں ہوتی دنیا میں، جس سے بھی کسی کو ہے تھوڑی یا زیادہ تر یہ ہے کہ اس کو اس کی پہچان ہے، اس کا پتہ ہے کہ یہ اس میں خوبیاں ہیں، اتنی اس کو جو ہے وہ محبت ہو۔ اور اللہ پاک تو ہے ہی خیر ہی خیر، اور صفات اس کی لامحدود، نبی علیہ السلام بھی معصوم، اور ہر طرح آخرت بھی باقی، کوئی اس میں نقص اس طرح نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح جو ہے جو اللہ پاک کے بندے ہیں، اولیاء اللہ، وہ بھی جو ہے ظاہر ہے ان کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں۔ اب دوسرے بندے وہ لالچ کی بنا پہ، کسی اور بنا پہ آپ سے تعلق رکھ سکتے ہیں، خود غرضی ہے یا اس طرح کی درست مزاجی ہے، تو ہر لحاظ سے اس طرف بندہ جائے گا، لیکن اس کو یہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے معرفت اور پہچان ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی یہ طریقہ اور یہ ذریعہ اور یہ وسیلہ یعنی پہچان والا، اب آپ نے جان لیا کہ پہچان سے ہی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ جس کی بھی پہچان، جتنی پہچان صحیح ہوگی اور پھر وہ جتنی اعلیٰ ہوگی، تو اس سے پھر جتنی وہ فرق پڑتا رہے گا۔ مثلا یہ چیزوں کے نئے ماڈل آتے ہیں، گاڑیوں کے، فون کے، مطلب چیزوں کے، سائیکلوں کے، موٹر سائیکلوں میں، تو دیکھا نا اس میں وہ بتا دیتے ہیں ایک دو چیز، معرفت زیادہ دے دیتے ہیں، اب یہ اس میں گیئر لگا دیا ہے، یہ اس کی لائٹ یہ چلے گی وغیرہ وغیرہ، تو بندے کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے۔ بندہ تو جو ہے جس کی معرفت رکھتا ہے، اس کا وہ اس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، تو اس سے پھر جو ہے وہ پسند بھی کرتا ہے، اور پھر وہ محبت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم یہی ختم کرتے ہیں کہ جس طرح دو بھائی، ماں بیٹا
جدا ہو گئے، اب پتہ نہیں ان کا رشتہ کیا ہے، لیکن سالوں بعد پتہ جو کوئی بتا دیتا ہے تو ان کو یکدم بری۔ تو ہم بھی جو رب سے جدا ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اصل میں اللہ پاک کی محبت بہت کم ہے۔ جس دن وہ بندہ مل گیا، وہ اللہ کا نیک بندہ صحیح کوئی عارف، اور اس نے پہچان کرا دی، تو بس وہ ساری مطلب یعنی یہ اس لیے یہ طریق میں تزکیہ میں یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کو وہ غفلتیں ختم کی جاتی ہیں، اس کو وہ بھئی یہ جو تم زبان، کان، آنکھ غلط طرف لگائے ہوئے ہو، ان کو جو ہے وہ بند کرو، ان کو صحیح استعمال کرو، دماغ کو صحیح استعمال کرو، دل کو صحیح استعمال، نفس کو، اور پھر اس کو جو ہے رب اور رب کے رسول کی پہچان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب جا کے اس کو معرفت، پھر محبت جو ہے وہ جوش مار کے نکل، پھر وہ اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو یہ وہ طریقہ محمدیہ بھی سمجھ لیں، رب کی معرفت کا ایک پروسیس ہے۔ تو جب یہ معرفت وہاں پہنچتی ہے تو وہ محبت بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ پھر اس کو پرانا تعلق یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا تو رب تعالیٰ سے وہ تعلق تھا کہ جس میں تعلق میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اتنا اعلیٰ۔ تو یہ تزکیہ جو ہے یہ اصل میں اسی معرفت کا، یعنی معرفت سے تو محبت پیدا ہونی ہے، کوئی ضروری معرفت تو جو عقیدہ کی درستگی ہوگی، لیکن مکمل جس کا تجربہ کرنا ہے بندے نے وہ معرفت، تزکیہ، اور پھر جو ہے یہ جو روحانی معراج سے ہوتی ہے وہ مطلب ہے یعنی پہچان۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کو اللہ پاک سے پہلے ہی محبت ہے بہت زیادہ، آپ اللہ پاک کی معرفت رکھتے تھے، لیکن جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے تو اپنے رب کو دیکھا، ظاہر ہے وہ پھر معرفت کا درجہ اور بڑھ گیا۔ ہم جو جائیں گے یعنی یہاں سے دنیا سے، ٹھیک ہے دنیا میں بھی ہمیں کچھ جتنی محنت کریں گے ملے گی، لیکن جو ہے یہ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ جنتوں میں جا کے بھی یہ بڑھتی رہے گی۔ ظاہر ہے جب رب کا دیدار ہوگا لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، تقوی والوں کو، تو وہ پھر درجہ پھر وہ آپ کو چلا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ نصیب فرمائے، اور اس کا وسیلہ، معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ یہی تزکیہ ہے، اسی سے معرفت جو ہے صحیح حاصل ہوتی ہے اللہ پاک کی۔ ورنہ دنیا کے لیے بندے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو وہ مل بھی جاتا ہے کچھ حصہ، لیکن وہ کیونکہ عارضی ہے اور غافل کر دینے والی چیزیں ہیں، اگر وہ آخرت کے لیے استعمال نہ کرے اس لیے اس میں نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ اس کو وسیلے کے طور پر استعمال کرو، اور ذریعے کے ایک سیڑھی کے طور پر دنیا کو استعمال کرو، یہ منزل نہیں ہے۔ آپ نے چھت پہ جانا ہے، آپ پہلی سیڑھی پہ بیٹھے رہیں، جب پہلی سیڑھی تو دوسری پہ بیٹھ گیا، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، یہ نہیں ہے منزل، یہ چھت نہیں ہے، یہ سیڑھی ہے۔ اچھا دوسری کسی کو اٹھاتے وہ تیسری پہ بیٹھ جاتا ہے، وہیں ڈیرا لگا لیتا ہے چوتھا۔ تو یہ دنیا میں بھی، دنیا کا حساب کتاب بھی ایسے ہے۔ تو اولیاء اللہ بندے کو کہتے ہیں بھئی یہ نہیں، کوئی بیوی کی سیڑھی پہ رک گیا، کوئی مال کی سیڑھی پہ رک گیا، کوئی سیاست کی سیڑھی پہ رک گیا، تو یہ تو سارے وسیلے ہیں کہ بندہ اس کو اوپر لے جانے کے لیے بندہ استعمال کرے اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ جو ہے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے پوچھنا؟ جی جی فرمائیں۔ صاحب جی وہ پھر نماز کے بعد نا جی تو پھر میں نے وہ توجہ کی آپ کی طرف کہ کوئی اللہ کا نور جیسے اوپر آ رہا ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد؟ اچھا تو میں نے پھر وہ اپنے ذہن میں، دل میں نا یہ خیال تازہ کرنے کے لیے میں تھوڑا سا توجہ کروں اس طرح آپ کے اوپر، جیسے اللہ جل مجدہ اللہ کا نام، اس کا نور آ رہا ہے، وہ نور آپ پہ آ رہا ہے، پھر جیسے آپ کے ساتھ دائیں بائیں دو بزرگ کھڑے ہوئے بڑی عمر کے، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، تو پھر میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ یہاں سے تو نور آ رہا ہے اللہ جل مجدہ آپ کے اوپر،
تو پھر جب میں نے ادھر غور کیا تو ادھر تھوڑا سا جیسے ظلمت ہے، اندھیرا ہے. پھر میں نے اپنی سوچ، اپنے دل توجہ کی آپ کی طرف، تو پھر اس میں سے وہ نور کی کرنیں جیسے وہ ایک پیپ نما بنا اس میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ جیسے اندر داخل ہو رہا ہے، پھر یہ بھی اندر کا جیسے میرا باطن جیسے روشن ہو رہا ہے. پھر میں نے یہ خیال تصور، یہ مشاہدہ دیکھا کہ میں اب اللہ جل مجدہ کی حضوری میں ہوں. تو پھر جیسے ہی میں نے یہ تصور کیا کہ اللہ جل مجدہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک مجھے سن رہے اور میرے ساتھ ہے، تو پہلا پھر اس کو میں نے دوبارہ دہرایا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب میں نے یہ دہرایا تو یعنی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جیسے اللہ جل مجدہ یہاں سے یعنی آسمان سے وہ نور یہاں مجلس پہ آ رہا ہے، اور ساس نور میں اس طرح وہ بزرگ بھی آ رہے ہیں بڑی عمر کے، وہ ادھر آ کے پاس میرے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جب میں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے اور بھی آ رہے ہیں، اس کا نور بھی ہماری اس مجلس پہ آ رہا ہے. تو پھر جیسے دوسرا میں نے تصور کیا کہ اللہ پاک مجھے سن رہا ہے، تو پھر یہ ایک اعلان کی شکل میں یعنی کہ اعلان ہو رہا ہے. پھر وہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے ستارے ہیں، سمندر ہے، زمین آسمان کی ہر ایک چیز وہ متوجہ ہو رہی ہے، اور اللہ جل مجدہ کی جیسے اور زیادہ رحمت برسنے یعنی جیسے نور کی شکل میں برس رہی ہے، اور جیسے اور ایک بزرگ ہے وہ بھی ادھر ادھر ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. جب میں یہ تصور اور خیال ذہن میں، تو پھر وہ مشاہدہ میرا ایسے ہوتا ہے جیسے میرے اندر کی جو یعنی کہ جو میرے جذبات ہیں یا جو معاملات ہیں، وہ تو میں صرف میں میرے اندر ہی ہے. تو اور جو میں معاملات کرتا ہوں تو اللہ جل مجدہ وہ جیسے یہ بزرگ ہے یا کائنات، ان کو وہ بھی متوجہ ہو رہی ہے میری طرف کہ اللہ پاک کی متوجہ فرما رہے، توجہ وہ بھی توجہ کرنا شروع کر دیتی. ہر ایک چیز مجھے نظر آنا شروع ہوئی، آسمان، سورج اور یہ بزرگ اس طرح سے. پھر یہ جب میں نے یہ سارا اس طرح میں معاملہ دیکھ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے، تو پھر بعد میں اپنی توجہ اس طرح بنائے رکھتا ہوں. پھر میں آپ کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتا ہوں کہ میں اس طرح یہ بات ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ فرما رہے کہ یہ بات نہ رکھیں، آپ بات بتا دیں جو بھی ہے. تو یہ صحیح. اصل میں تو دیکھیں دنیا میں کئی نظام چل رہے ہیں. مثلا یہاں فضا میں ہوائیں ہیں، انرجی ہے، مختلف قسم کی گریوٹی ہے، جراثیم پھر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری نظر سے اوجھل ہیں چیزیں. دنیا کی ہے اسی دنیا کی سائنسدان دیکھیں تو ان کو نظر بھی آ جائیں گے کچھ رنگ بھی چیزیں. تو اس کے علاوہ ایک جنات کی دنیا ہے، وہ شیاطین کی ہے، وہ بھی ہمیں کوئی نظر نہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی غلط کام آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سارا خون کی طرح، جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا دوڑتے ہیں انسان بنی آدم کے جسموں میں بھی. تو ایک نظام تو ہے وہ اس طرح جو ہے. اصل اللہ جل مجدہ کا جو نظام ہے غیب کی دنیا، غیب یعنی ملائکہ کی، اولیاء اللہ کی روحانی دنیا، وہ بھی ایک دنیا ہے. تو آپ نے جو مشاہدہ کیا یہ اس دنیا کا ہے، یعنی دوسری دنیا وہ جو ہے یعنی عالم جو روحانیت ہے. تو اس میں تو حضور علیہ السلام نے تو ہمیں تلقین کی کہ تم جو ہے یعنی اس طرح زندگی گزارو، اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو اللہ پاک تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ یہی وہ کر رہے ہیں. تو وہ جو کیفیت ہے، اب جب بندے کو اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ایکسپیرینس کہ بھئی نور آ رہا ہے، جو بزرگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ملائکہ کو مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یا پھر جو ہے بھئی کائنات بھی متوجہ. ظاہر ہے جو اللہ کی کائنات، کیونکہ ہر چیز ہر ذرہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہ کائنات بھی جو جن و انس کے علاوہ یہ جو غافل ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کرتی ہے. اور وہ جو عامۃ الناس جو مطلب ہے جن میں کوئی اس طرح کریں، ان کے دلوں میں بھی وہ آ جاتی ہے اس بندے کا لگاؤ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ کی محبت، گناہگار بھی دوسرے بھی سارے مطلب ہے کہ بندے، کیونکہ وہ اللہ پاک دل میں ڈالنے والا ہے اور ان کی ارواح یہ محسوس کرتی ہیں
تو بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کو ملے ہی تو وہ اسلام لے آئے، یا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخصیت کوئی مختلف ہے۔ اسی طرح بہت سارے اولیاء کو اللہ کا واقعات آتے ہیں، ان کو جو لوگ ملتے ہیں جن کے دل تھوڑے صاف ہیں یا وہ اس طرح کے یعنی نہیں ہے کوئی بے ایمان قسم کے، ان کو بھی یہ چیزیں، تو کائنات جو ہے وہ ساری اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آپ وہ بھی چلو کچھ منظر آپ نے مشاہدہ کیا، اور اللہ تو یہ تو بندے کو سبق مل رہا ہے نا، آپ کو بھی مجھے بھی جو سننے والے ہیں، کہ ہم بھی وہ اللہ پاک سے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، بھائی اس کی طرف جو ہے وہ توجہ آپ نے کریں، اس کی بات مانیں، اسی سے محبت کریں، اسی کی معرفت حاصل کریں، تو ساری کائنات کیا، یہ دنیا کیا، آخرت بھی آپ ہی کی ہے، جنت بھی آپ ہی کی ہے، فرشتے بھی آپ کے خادم بن جائیں گے۔ دیکھیں نا جنت میں فرشتے یعنی اپنا خادم بن، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اب یہ ایک بات بتانے لگا ہوں، ایک معرفت کی بات، یہ غور سے سنی گا، اب روز سنتے ہیں نا اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ جو بیان کیا کہ بھی اللہ بڑا ہے، یعنی تو اس کا ایک معنی بزرگوں نے، عارفین اولیاء بیان کرتے ہیں، جو مطلب انہی کا حق ہے، وہی یہ جانتے ہیں چیزیں، ہم تو دیکھیں مطلب چھوٹی موٹی کوئی چیز ملی ان سے تو سمجھ لی، بیان کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ اب جب اللہ اکبر ہے، اللہ بھائی کی بڑائی یعنی اللہ جل مجدہ میں یہ خوبی ہے، تو یہ صفت جو ہے یہ یعنی بڑا ہونا، یہ اس کی تمام صفات پر اپلیکیبل ہے، کہ وہ اگر وہ رحیم ہے تو وہ رحیم بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ شکور ہے، قدردان ہے، تو اس جیسا قدردان کوئی نہیں، اگر وہ کرم کرتا ہے تو اس جیسا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی معافی جیسی معافی کرنے والا بھی وہ سب سے اپنا بڑا، رزاق ہے تو وہ اکبر ہے، اس جیسا رزاق نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، ظاہری تو نظر دوسرے بھی آتے ہیں، لیکن جو ہے اگر وہ دینے والا ہے وہاب تو وہ بھی اکبر ہے، یعنی مطلب یہ ہر صفت کو کے ساتھ آپ لگائیں تو بندے کو سمجھ آئے گی۔ اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو اور معرفت مل گئی، پہلے وہ سمجھتا اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اور درجے کی ہے، لہذا اللہ اکبر یعنی وہ یعنی معاف کرنے والی صفت بھی اس میں سب سے بڑی ہے، یعنی اس کا دوسری کوئی کسی بندے کسی شے کی صفات سے مقابلہ نہیں، تو ہر اس کی صفت، وہ جواد ہے وہ بھی اکبر ہے، جوادیت کی صفت بھی یعنی مطلب یعنی، اور اسی طرح جو ہے حلیم ہے تو حلم بھی اس کا اتنا بڑا ہے کہ مطلب صبر بھی اتنا بڑا اکبر ہے، اور اس کا جو شکور ہونا، قدردان ہونا وہ بھی اپنا بڑا ہے۔ اس کی اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں، اب اسی صفت کا وہ بندہ اپلائی کرے گا، الودود، محبت بھی اللہ سے کسی طرح کوئی نہیں کر سکتا، وہ یعنی محبت کی سورس ہے، وہ خود محبت ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، اب صرف ایک اکبر لفظ استعمال کرنے سے آپ کو معرفت تھوڑی سی اور اونچی، تو بندے کو اللہ پاک اور زیادہ کھچاؤ، اور زیادہ محبت، کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس کی تمام صفات ہی اکبر ہیں۔ تو اسی طرح پھر سوچے کہ بھئی جن کو جو معرفت نصیب ہوتا ہے تو وہ یعنی ان کی محبت کا پھر کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ لامحدود ہے اللہ پاک کی صفات اور یہ چیزیں۔ تو یہ تجربہ جو ہوا یا مشاہدہ جو ہوا، یہی سمجھ لیں کہ اللہ کے یعنی صاحب احسان بننے کے لیے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے لیے، شریعت پر، سنت پر استقامت یہ قائم پر رہنے کے لیے یہ بہت مددگار ہے، کیونکہ بندہ پھر جو ہے وہ بھٹکتا نہیں، ادھر ادھر بھٹکے گا، تھوڑا بہت جائے گا ادھر ہو جائے، کیونکہ اس نے خود کیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ تجربے دنیا کے کرتے ہیں ان کو ادھر لگاؤ ہو جاتا ہے، جو نشہ پیتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، اچھا تو جو یہ بھی ایک تجربہ ہے، جو چیزیں خوشبو سونگتا ہے اس کو اس خوشبو سے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک، اللہ پاک ترقی نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ہی صرف جو ہے بندے کی ایمان کی تقویت کے لیے اور اللہ سے ایک مضبوط تعلق کے لیے ہوتے، تاکہ وہ بندہ صحیح بندہ بن سکے، شریعت محمدیہ، نبی علیہ السلام کے طریقے اور اللہ کی بندگی تک کے طریقے پر وہ زندگی گزار سکے۔ جن کے پاس یہ نہیں ہوتی وہ اسی درجے کی ان کی کم ہوتی ہے پھر وہ چیز، یعنی وہ اس طرح کا جو علم الیقین سے جو عمل ہے
وہ عین الیقین پہ جو ملتا ہے وہ اور ہے، حق الیقین والا ملتا ہے وہ اور ہے، یہ چیز ماشاءاللہ۔ اور کوئی بات؟ ماشاءاللہ۔ حضور سب سے پہلے تو وہ جو رات دعوت تھی اس کا شکریہ، تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کریں کہ اس کا جو ہے وہ حق تو کوئی ہم گناہ گار بندے ہیں وہ نہیں، لیکن کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ راضی ہو جائے، ہم اس شکر ادا کر سکیں اس کا جو ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو آپ جو سوال کر رہے ہیں اگر تو کوئی اور کرے تو پھر تو اس کو لمبا چوڑا جواب دینا پڑے گا۔ یہ پورا جو تزکیہ کا نظام ہے، یہ پوری جو پہاڑ کی ڈائیگرام، یہ وہی طریقے شکر ہے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سارا میپڈ آؤٹ ہے، ایک چیز بھی تو چھوڑی نہیں گئی۔ تو آپ کا یہ پوچھنا یہ عجیب ہے، اس لیے کہ چلو دوسرے کو تو بندہ بتاتا ہے بھئی یہ کرنا چاہیے، مطلب یہ تو پورا وہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہی یہ پوری طریق جو ہے وہ اللہ پاک، اس کے آخر پہ کیا لکھا ہوا آپ کہہ رہے ہیں وہ کیسے شکر کرے اللہ راضی ہو جائے، تو اس پہ اینڈ پہ منظر بتا دیجیے نا بھئی رضا حاصل کرنی ہے تو یہ پورا طریقہ ہے، اپنا بھی عقیدہ درست کرنا، فقہ جو ہے حاصل کرنا، اپنا توبہ کے ذریعے ماضی کا تزکیہ کرنا، اللہ پاک کے لیے کوشش مجاہدے کے لیے شروع، پھر جو ہے تزکیہ اعضاء ہے، پھر تزکیہ یعنی دماغ کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، قلب کو پاک کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، پھر آگے جو ہے وہ روح کا سفر ہے، مطلب یعنی تو یہ اصل میں اسی کا خلاصہ ہے۔ یعنی شکر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندے کا یہ اعتراف کرنا کہ میں اس کا حقدار نہیں جو نعمتیں اللہ پاک نے مجھے دی ہیں، یہ نہیں قدر کرنا ہے نا اس کی، تو میں تو حقدار نہیں، اور دوسرا نمبر یہ ہے عطا اللہ کی، یعنی اللہ نے دی، میری کچھ نہیں اس میں یہ چیزیں۔ تو تیسرا جو ہے اس میں کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے میں استعمال نہ کرے، اللہ ہی کے خلاف، یہ انتہائی ناشکری ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کی اطاعت میں، فرمان برداری میں اس کے یعنی وہ اپنا کر دے، اور پانچواں یہ کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کی بہتری کے لیے ان نعمتوں کو ان کے ساتھ شیئر کرے، اور پھر یہ کرے بھی یعنی صرف خالصتاً وہ اللہ کو پانے کے لیے جو ہے چیز۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں، یہ سارا اسی ماؤنٹن ڈائیگرام کا خلاصہ ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ تو اب کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاں 6 بتائیں پہلی تاکہ یاد ہو جائے سب کو۔ پہلی کیا ہے؟ شکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار نہ سمجھنا، کسی نعمت کا حقدار نہ سمجھنا، میں ٹوٹل میں حقدار نہیں، بالکل حقدار نہیں قطعاً، وہی میں کسی میں نہ پیدا ہونے کا نہ چیز ہو۔ جو بندہ یہ یہاں شکر کی برتھ ہوتی ہے، شکر کی پیدائش، بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں کا پیٹ اس کی پیدائش کا جو ہے وہ ذریعہ، اسی طرح جب بندے کا یہ سمجھنا میں حقدار نہیں، یہ رحم ہے، یہ رحم یعنی پیٹ ہے جہاں سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ حاصل اگر بندہ سمجھتا ہے میں حقدار ہوں یا میں کسی، وہ کیوں قدر کرے گا، وہ اس کی قدر میں بہت کمی رہ جائے گی۔ سمجھے مثلا میں نے 10 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، تنخواہ 500 روپیہ میرا، تو آپ نے شکر گزاری کی کیا کیسے پیدا ہوگی کہ بھئی آپ سمجھیں میں نے تو محنت کی ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن جو بندہ ویسے 500 دے دے، آپ گھر سے کام سے گھر آ رہے ہیں، رستے میں کھڑا ہے، آپ کو بندہ ملتا ہے وہ آپ کو 1000 دے دیتا ہے، 2000، تو پھر وہ آپ کے اندر آئے گی نا قدر، ہو حالانکہ مزدوری تو مزدوری والے نے بھی دی ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہی دی ہو، لیکن جو ہے وہ تو پہلا اپنے آپ کو مستحق، اور نمبر 2 ہاں دوسری بات کون سی کی ہے؟ یہ ساری اللہ کی ہاں دیکھیں ساری یعنی دوسری یہ کہ بھائی اس کو جو دینے والا ہے یعنی عطا ہے اللہ پاک کی،
یعنی اعتراف کرنا کہ کہاں سے یہ آئی ہے، نسبت ہر نعمت کی، مطلب آنکھ ہے اس کی طرف نسبت، مال ہے اس کی طرف نسبت، مطلب ہے کان ہے اس کی طرف نسبت، جان ہے اس کی طرف نسبت، یعنی نسبت جو ہے، یعنی یہ تکبر پیدا ہی تب ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جب یہ بندہ جب پتہ ہوتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، وہ اپنی طرف نسبت شروع ہو جاتی ہے نا، پھر میں یہ حاصل کیا، میں نے اپنا علم استعمال کیا، میں نے اپنا وقت استعمال کیا، میں نے اپنی جان استعمال کی، میں نے یہ کیا، میں اتنا ٹائم، یہ ساری تکبر کی طرف چلی جاتی ہیں چیزیں، فی الوقت وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ لا محالہ تکبر کی بھی ایک ماں ہے، وہ کیا ہے کہ چیزوں کی نسبت، نعمتوں کی نسبت اپنی صلاحیتوں اور اپنے وقت اور اپنی چیز کی طرف کرنا، یہ تکبر کی ماں ہے، اور شکر کی جو یعنی ماں سمجھ لیں یہ ہے وہ صفت کے اپنا، جس طرح میں نے وہ پہلے بتایا، وہ ایک تو بھائی حقدار نہ جاننا، اور دوسرا نسبت جو ہے یعنی وہ اللہ کی طرف کرنا. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، یہ جہاں سے اب شکر جو ہے پیدا ہو گیا کہ ایک تو نسبت یعنی حقدار میں کوئی نہیں ہوں، دوسرا پھر یہ دیا کس نے ہے. مثلا آپ گلی میں جا رہے ہیں، ایک تو آپ 1000 روپے کے حقدار نہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی نا، دوسرا وہ دیا کس نے ہے، یہ بھی اہم ہے. وہ جو بندہ جا رہا تھا اس نے دیا، تو یہ ماننا نہیں، یہ تو نہیں حقدار تو نہیں تھا تو پڑا ہوا زمین پہ مل گیا، تو اب وہ کیسے شکر گزاری پیدا ہوگی؟ وہ تو کہے مجھے زمین، مجھے تو پڑا ہوا ملا ہے، جب تک کہ وہ بندے کو نہیں پہچانے گا یہ کس بندے نے دیا مجھے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیے اب تیسری چیز، یعنی شکر میں ایک تو ہو گیا نا کہ اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھنا، دوسرا جس سے آئی ہے یعنی اس کی صرف نسبت کرنا، اس کو اس سے سمجھنا، اپنی طرف نہ کہیں بھول کے بھی میں نے. یہ سارا قارون کے ساتھ بھی یہ ہوا، شیطان کے ساتھ بھی یہ ہوا. دیکھیں یہ بندے بڑے مطلب یعنی صلاحیتیں ان میں بہت تھیں، شیطان میں کوئی کم صلاحیتیں نہیں تھی مطلب یعنی جو، لیکن کیا ہوا اس نے آنا خیر وہ جو نیکی کمائی تھی اس کی نسبت اپنی طرف کر دی. میں نے یہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بھئی یہ تمہیں اللہ نے مال دیا، وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ حاصل ٹھیک ہے کیا لیکن یہ میری اپنی ٹیکنیک ہے، یہ میری اپنی اسٹریٹجی ہے، یہ میرا اپنا بزنس پلان ہے، یہ میری اپنی پلاننگ ہے جو میں نے یہ بس اسی چیز نے وہ اس کو بھٹکا دیا. تیسری چیز کیا ہوگی پھر شکر میں؟ نافرمانی میں استعمال نہ کرنا. ہاں بھائی وہ چیزیں جو ہیں اب جس بندے نے یا جس ذات نے وہ آپ کو کوئی چیز دی ہے مثال کے طور پر، وہ کم از کم شکر کی ہے اس کے بعد کہ بھائی اس کے خلاف تو نہ استعمال کرنا. یہ تو انتہائی نہ شکری ہوگی نا. بھائی آپ کو کوئی 500 روپیہ لیتا ہے تو آپ وہ 500 روپے سے مطلب کوئی چیز لے کے نقصان دے اسی کو جو نقصان کر رہے ہیں، گولی مار لے کے اسی کو گولی مار رہے ہیں یعنی اس سے، تو یہ تو انتہائی مطلب یعنی چیزیں ہوگی. تو انسان کو جو نعمت اللہ نے مال جان وقت دیا ہے ٹھیک ہے، جب اس نے مان لیا میں حقدار نہیں، دیا بھی اللہ نے، تو اب یہ تو بنتا ہے نا کہ وہ کم از کم اس کے خلاف نہ استعمال کرے، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. چوتھی اسی کی نعمتوں کو بندوں کو اس کی طرف نہ، چوتھی وہ بعد والی ہے جو آپ ابھی کیا کریں. چوتھی وہ ہے کہ انہی نعمتوں کو جو ہے اس کی اطاعت میں خرچ کرنا، اس کے حکم کے تحت خرچ کرنا. مطلب زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، جان، مال، وقت، اولاد، اس کی اطاعت. پہلا تو تھا نا بھائی اس کی نافرمانی نہ کرنا وہ نعمتوں، تو اب آپ نعمتوں کو اسی تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا، یہ ہو گیا چوتھی اپنا. اور پانچویں نعمتوں سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا. ہاں یعنی ان نعمتوں کو اس کی مخلوق پر خرچ کرنا، جسے میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا یعنی اللہ پاک کے نزدیک جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے. مثلا صرف ایک بندہ
دوسرے بندے کے صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیں نا ملاقات سے کیا ہونا ہے، اس کو تھوڑی صحبت مل جائے گی، تھوڑی کمپنی مل جائے گی، تھوڑا اس کا دل بہل جائے گا، یہ نہیں ہونا ہے ملاقات میرے فلانا میری ملاقات. لیکن فرمایا حدیث شریف میں کہ 70,000 فرشتے رخصت کرتے ہیں اس کو دعائیں دے کے، اس بندے کو. اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں اب میری محبت بھی اس پر جو ہے واجب ہوگی، یعنی اللہ کی محبت جو ہے، یعنی اپنے یہ چیزیں، یعنی میں نے کل بھی بتایا تھا بھی اللہ پاک کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، بیماری سے پاک. آپ جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں، بندہ چاہتا ہے میں اللہ پاک کے لیے کچھ کروں، اب مسئلہ یہ ہے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، میں نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے نہ دبا سکتا ہے، نہ کوئی چیز، نہ کوئی شے، نہ کوئی حدیث، وہ تو ہے ہی صمد غنی. اب اللہ تو غنی ہے، پھر اللہ پاک نے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے ہماری کمی کو مخلوق پیدا کر دی کہ تم ان کو کھلاؤ، میں سمجھتا ہوں مجھے کھلا رہے ہیں، ان کو پلاؤ، جو ہے ان کے ساتھ احسان کرو، ان کو جو. تو اب وہ جو نعمتیں جس ہستی نے دی ہیں، اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کا شکر کر، میں اس کو تو دے نہیں سکتا بندہ، تو اس نے یہ بنایا کہ بھئی آپ مخلوق پر وہی صلاحیتیں، وہی نعمتیں، ان کو شیئر کرو. مال دیا ہے تو شیئر کرو، جان دی ہے تو شیئر، وقت دیا ہے تو شیئر کرو. تو یہ آپ گویا رب تعالیٰ کو ہی مطلب ہے کہ یعنی آپ نہ دے رہے. تو جیسے فرمایا گیا بھی جس نے مسلمان کا اکرام کیا وہ اللہ پاک کا، یعنی سمجھ لے اکرام، یعنی فضیلتیں بیان کی گئیں وغیرہ وغیرہ چیزیں. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی، کتنے نہیں، ابھی تو 5 ہوئی ہیں نا، ابھی 1 رہتے ہیں نا. مطلب یہ اب ہو گیا، پہلے ہو گیا کہ اپنے آپ کو مستحق نہ جاننا، دوسرا ہو گیا کہ جس سے اعتراف کرنا، جہاں سے آ رہی ہیں ماننا کم از کم، تیسرا ان کو کم از کم نافرمانی، اگر فائدے میں نہیں، طاعت میں نہیں کرے تو نافرمانی تو کم از کم نہ کرے. چوتھا جو ہے وہ ان کو اطاعت فرما برداری میں، اور 5واں مخلوق کو اس میں شریک کرنا، ان نعمتوں میں شیئر کرنا ان کو نعمتوں. یہ شکر کی یعنی طرف بندہ جو جا رہا ہے. اور چھٹا جو ہے میں نے بتایا کہ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ بلانا، دعوت دینا، نہ وہ تو 5ویں ہوگی نا، کہ مخلوق کو اس میں شریک کرنا، نعمتوں میں شریک کرنا، ان کو بتانا ہوا. اور کوئی چھٹی چیز یار؟ چھٹی یہ چیز تھی کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف جو ہے خالص اللہ کے لیے کرنا، وہ مخلوق سے کچھ نہ چاہنا اس کے بدلے میں یا اس کی چیزیں، یعنی صرف جو ہے رب تعالیٰ کی رضا، یعنی وہ نیت کی، نہیں سمجھ لیں وہی اس کا جو موٹیو ہے، اس کے جو یعنی جو اصل وجہ ہے کرنے کی، وہ وہی رہے. اگر وہ نہ رہی تو یہ سار پر لکیر پھیر دی جائے گی. 6 ہوگی، اب 7ویں بھی ہے، مکمل ہو جائے گا. پھر 7ویں یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے کہ پھر بھی یہ یقین رکھنا، گمان نہ رکھنا، یقین رکھنا کہ میں شکر نہیں ادا کر سکا، نہ کر سکتا ہوں کبھی. یہ کیونکہ یہ جو پیچھے 6 چیزیں کی ہیں یہ بھی تو اسی کی عطا ہے، اسی کی توفیق ہے، ان کا شکر وہ کیسے کرے گا؟ تو یہ کر کے سمجھنا میں نہیں کر سکا، یہ شکر ہے. اور ان کو نہ کرنا اور کہنا جی میں نہیں کر سکتا، یہ نافرمانی ہے، ناشکری ہے نا. جو بندہ پہلا شروع ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نہیں کر سکا، یہ اینڈ والا بھی کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکا. لیکن ان کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق. پہلا جو ہے وہ نافرمانی اور مطلب ہے کہ یعنی صرف شرارت کر رہا ہے قسم کی اپنے ذہن سے، اور دوسرا جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ کر کے جتنا کر سکتا ہے وہ کر کے سمجھنا میں نہیں، وہ چیز ہے. وہ جتنا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا، یہ تو وہ دھوکہ دے رہا ہے. تو ہم اس کو شکر والی چیز کو یعنی کرتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر کہ جو انہوں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا رب العالمین میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں لیکن
کیسے کروں کہ یہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کا شکر کیسے کروں، پھر اس کا شکر کیسے کروں، اگر اس کا کر لوں تو اس بھائی شکر کرنا بھی تو ایک نعمت ہے تیری. تو میں تو بھائی عاجز آ گیا. تو اللہ پاک نے ان کو ارشاد فرمایا موسیٰ کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میرا نہیں کر سکتا، اسی نے میرا شکر ادا کیا. تو حقیقت وہی جو آخری درجہ جو ساتواں. تو یہ 7 جو ہے یہ یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں سے کچھ درجے وہ جو شکر والی شیٹ ہے اس پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، سارے نہیں ہیں لیکن مطلب یعنی یہ کچھ بلکہ ہوں گے سارے ہی ہیں. تو دیکھ لیں لوگ جو زیادہ تر یہ ساتھی بھی دوسرے سوال کرتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے اس کتاب میں موجود ہیں اور بڑے بہتر انداز سے. جیسے ایک بندے کو روٹی سالن سلاد پڑا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یہ روٹی مل سکتی ہے، اچھا وہ سلاد میں وہ پڑا ہوا ہے، سالن کے بارے میں سالن نہیں مل سکتا وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ جو پاس پڑا ہمارے مشائخ نے سیدنا عبدالعزیز دباغ اور انہوں نے ایسے کیا کہ وہ سارا مینیو جتنی ضرورت ہے بلکہ اس سے ضرورت سے بھی زیادہ وہ ہمارے آگے پھیلا کے رکھ دیا. اب ہم ہیں بھلے لوگ سادے لوگ کہ مطلب اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، پھر جو ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو لا دینا، وہ تو دیے ہوئی آپ کو. تو اب یہ دیکھ لیں یہ ساری جو وہ پہاڑ والی جو ڈایاگرام ہے جو بنی ہوئی ہے ساری، وہ جو ماؤنٹن ڈایاگرام جس کے نہیں انٹرنیٹ پر بھی ہے یعنی ساری چیزیں، تو وہ اس پہ یہی ہے، یہ 7 ہی چیزیں ہیں کہ عدم سے شروع ہوتی ہے. بندہ بھائی کچھ بھی نہیں تھا، بندہ کسی چیز کا حقدار نہیں تھا، پھر اللہ نے پیدا کیا، تخلیق عطا کی، پھر وہ سفر شروع ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو نافرمانی میں زبان کان وغیرہ کو استعمال نہیں کرنا، پھر ان کو فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. اور پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے مخلوق پر شفقت اور تعظیم امر اللہ، یعنی مخلوق کے ساتھ شیئر کرنا. اور پھر آگے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بھئی سارے عمل ہے. اور اس کے نیچے پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عاجزی انکساری، عاجزی انکساری کا یہی مطلب ہے کہ بھئی حقیقت پہچان لینا کہ میں نہیں کر سکتا. تو دیکھ لیں وہ چیزیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اور کچھ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. بسم اللہ.